کے لیے ایک بڑا خوبصورت 11 دن کا عمل جو ہے وہ میں ابھی بتا رہا ہوں. یہ 11 دن یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی دشمن سے محفوظ بھی رہیں گے. اور اگر دشمن ناحق ہوا کہ بغیر وجہ کے وہ دشمنی کر رہا ہے تو اس دشمن کو اللہ پاک خود کی ڈال دے گا، وہ اپنی پریشانیوں میں خود مبتلا ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. میرے تمام سننے والے جتنے ویورز ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ مصروفیات کی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے بڑے عرصے تک میں کوئی نئی ویڈیو جو ہے وہ نہیں اپلوڈ کر سکا، اور اب مجھے دوبارہ کیمرے کے سامنے آنے کا موقع ملا ہے. تو اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک بڑے خاص نقطے کے اوپر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے کہ فی زمانہ جو حالات جا رہے ہیں، روحانیت کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے انسان کا عقائد کے اوپر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، جس میں سے ایک اہم عقیدہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. آج بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو علم دین پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، خود کو پرہیزگار بھی کہلاتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے بغض ان کے سینوں میں خوب امنڈ رہا ہے، اور سادات کرام کو گالیاں دینا، سادات کرام کے خلاف محاذ آرائی کرنا، سادات کرام کے خلاف ایک جنگ والا ماحول پیدا کرنا ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہوا ہے. فیض لینے کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا اور آقا کریم کی اہل بیت سے لفظی طور پہ، عقائد کے طور پہ جنگ رکھنا، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. جو اس سلسلے کی طرف آنا چاہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض یاب ہونا چاہیں، ان کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حرمت رسول کی بات کریں، عزت رسول کی بات کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی بات کریں، اور خون رسول کی عزت، احترام اور تکریم کریں. جہاں پہ سید کہیں ملے اس کا عزت و احترام کریں، اس کے عمل کو نہ دیکھیں، اس کی نسبت کو دیکھیں کہ وہ خون رسول ہے. اس کے عمل کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کرنی، عزت فقط کرنی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کرنی ہے. بعض مقامات کے اوپر انسان کا محنت و مجاہدہ اسے نہیں لے کے جا سکتا جہاں پہ اس کو ادب اور عشق لے جاتا ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کے صلے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ولی بن سکتے ہیں، تو کیا دوسرا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت رکھے، کیا وہ اونچے مقام پہ نہیں جا سکتا؟ تو ادب رسول کرے، عزت رسول کرے، اور محبت اہل بیت کو اپنے دل میں خوب کوٹ کوٹ کے بھرے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر ہم پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز میں تو ہم یہ کریں، نماز میں درود ہو اور نماز سے فراغت کے بعد زبان ہماری بارود ہو، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا شخص جو حضور کی اہل بیت سے بغض رکھے اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے حصے میں بھلے نمازیں، روزے اور عبادات کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص بدبخت اور جہنمی ہے جو حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع میرا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بیچارے نہتے ہیں، پریشان ہیں اور دشمنوں کا غلبہ ہے ان کے اوپر اور کوئی ان کو آسرا نہیں ہے. وہ پریشان رہتے ہیں، دشمن ان کے اوپر طرح طرح کے وار کرتے ہیں، روحانی حوالے سے، جسمانی حوالے سے. تو ایسے لوگوں کی حفاظت کے لیے اور ان کے دشمن ان سے دور ہو جائیں، وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں، اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت 11 دن کا عمل جو ہے وہ میں ابھی بتا رہا ہوں. یہ 11 دن یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی دشمن سے محفوظ بھی رہیں گے. اور اگر دشمن ناحق ہوا کہ بغیر وجہ کے وہ دشمنی کر رہا ہے تو اس دشمن کو اللہ پاک خود کی ڈال دے گا، وہ اپنی پریشانیوں میں خود مبتلا ہو جائے گا. 5 وقت کی نماز اس کے لیے شرط ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سال ثواب کے لیے. اس کے بعد 11 دفعہ درود قادریہ یا درود غوثیہ، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. 11 دفعہ پڑھنا ہے اور 500 دفعہ پڑھنا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. پھر 500 دفعہ پڑھنا ہے یا حضرت دستگیر دشمن ہو زیر، 500 دفعہ یہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر وہی درود پڑھنا ہے جو اول میں پڑھا تھا. درود قادریہ یا درود غوثیہ، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. جو پہلے پڑھیں وہی آخر میں پڑھنا ہے. اس کے بعد بغداد شریف کی طرف منہ کر کے 11 دفعہ یہ آواز لگانی ہے، یا غوث پاک میری یہ مصیبت ہے، یہ میری پریشانی ہے، یہ میرا ناحق دشمن پیدا ہو گیا ہے، اس کے معاملے میں میری مدد فرمائے. اور بات کیے بغیر آپ نے سو جانا ہے. انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر اللہ پاک اپنی کرم نوازی دکھائے گا اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی مدد بن کر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ابھریں گے. ان کا فیضان انشاءاللہ جاری ہوگا. میری طرف سے اس وظیفے کی سب ہر اس مسلمان کو اجازت ہے جو بے قصور پس رہا ہے، جو ظالموں کے ہاتھوں تنگ ہے، پریشان ہے، اس کو اجازت ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ اس وظیفے کو کریں. اللہ پاک آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور 5 وقت کی نماز کی سختی سے پابندی کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین.